عقل کو بڑھا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ امت کیا ہے؟ امت وسط، معتدل امت ہے. کہ یہ عام کھانے سے اس کو مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو پہلے اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو اس امت نے نہ اس حکم پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ جب یہ نبی مکہ میں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ کعبہ تھا، تو صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم کعبہ کی طرف کریں گے، ہم بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کریں؟ تو نہ اس حکم پہ صحابہ نے اعتراض کیا اور نہ اس حکم پہ. تو اس کی علامت ہے کہ یہ بیلنس لوگ ہیں، یہ معتدل لوگ ہیں، یہ حکم کو فوکس کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ آیت اتنی جامع ہے نا کہ اس زمانے میں بھی یہ آیت اسلام کے برحق ہونے کی اور مسلمانوں کے برحق ہونے کی بہترین دلیل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے امت وسط بتایا کہ مطلب ہر چیز میں بیلنس ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے عقل سے کام لیا، ایک طرف بے حیائی کا طوفان اتنا کھڑا کر دیا انہوں نے. بعض قومیں ایسی ہیں کہ لڑکوں سے بدکاری کو بھی لیگل کر دیا انہوں نے، زنا کو بھی لیگل کر دیا. اور ایک طرف بعض قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا کہ عورت سے دور رہو، اور ایسا دور رہو کہ جنگلوں میں جا کے عبادت کرو، جیسے کہ عیسائیوں کے راہبوں نے کیا ہے، جنگلوں میں جا کے عبادت نہ، عورت سے بالکل ہی دور. تو اعتدال کس امت میں ہے؟ وہ صرف مسلمانوں میں آپ کو ملے گا. نہ تو رہبانیت کے قائل ہیں کہ ایسی دوری اختیار کرو کہ جو ہے نا جنگلوں میں نکل جاؤ یا نکاح ہی نہ کرو ساری زندگی، اور اتنا بے لگام بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ زنا کوئی لیگل کر دیں، بلکہ اس کے احکام دیے کہ نکاح ہے اور کس عمر میں نکاح ہے اور کس سے نکاح ہے. تو یہ بیلنس ہے. اسی طرح بعض قوموں نے مذہبوں میں کیا کیا کہ ہر دنیا کی نعمت سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے، جیسے عیسائیوں کے راہبوں نے اور ہندوؤں کے پنڈتوں میں آج بہت ایسے ملیں گے آپ. اور جو لبرل ہوئے ہیں وہ اتنے کہ شراب بھی حلال ہو گئی ان کے یہاں، نشے بھی ان کے لیے کیا ہو گئے؟ جائز ہو گئے. بزنس کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ جوا سٹا بھی جائز ہے بہت سی قوموں کی نظر میں، لیکن اسلام نے کیا کیا اور بعض نے کیا کیا کہ تجارت اور دنیا داری کو بالکل ہی غلط قرار دے دیا کہ انسان دنیا میں پڑے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام نے اس میں بھی بیلنس کیا، بھائی تجارت بھی کرنی ہے، گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سود بھی حلال ہو جائے اور آپ کے لیے سٹا بھی حلال ہو جائے اور جوا بھی حلال ہو جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ پراپر طریقے سے آپ نے تجارت کرنی ہے. تو اسلام کے جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا وہ افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے. کھانے پینے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت کھانے کو ہی حرام کر دیا، اتنا غلو کیا کہ بھائی جانور کو کاٹنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی قیمت پہ، اور وہ سبزی خور بن گئے. اور دوسری طرف جنہوں نے حلال کیا تو کتے بلی بھی کھانا شروع کر دیا، انہوں نے مردار بھی کھانا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں اسلام نے بیلنس کیا کہ بھائی نہ تو ایسا ہے کہ صرف سبزی کھاؤ گے، گوشت بھی تمہاری خوراک ہے، لیکن گوشت کا یہ مطلب نہیں کہ جو ملے کھا جاؤ. کچھ جانور ہیں مخصوص جو پاکیزہ جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کھانا ہے. تو کھانے کے معاملے میں، حلیے کے معاملے میں آپ دیکھ لو، کچھ لوگوں نے بالوں کو کہا کہ بال جو ہے نا ہونے نہیں چاہیے. ایسے آپ کو مذہبی لوگ ملیں گے جن کے پورے بالکل فارغ البال ہوتے ہیں، نہ داڑھی نہ مونچھ. اور سکھوں نے کیا کیا ہے کہ ہر جگہ کے بال، مونچھیں بھی بڑی ہوئی، داڑھی بھی بڑی ہوئی، سر کے بال بھی، بغلوں کے بال بھی کہتے ہیں کاٹنا ہی نہیں چاہیے. تو اسلام نے اس معاملے میں بھی کیا کیا ہے؟ بیلنس. تو بالوں کے حکام دیکھ لیں آپ، جن بالوں کا صفائی سے بڑا تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. مرد کے امتیاز عورت سے داڑھی کے بالوں سے ہوتا ہے تو مرد کو داڑھی بنانے کا حکم دیا. تو ہر چیز میں آپ کو اسلام میں کیا نظر آئے گا. عورت اور مردوں کے حقوق میں دیکھ لیں، یا تو یورپ میں عورت جانوروں سے بدتر سمجھی جاتی تھی، اور جب عورت کو حقوق دیے تو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اس کو. عورت کو جب حقوق دیے تو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. تو جب برابر لا کے، حالانکہ عورت کا پھر عورت کیوں ہے پھر وہ بھائی اگر وہ اس میں ساری صلاحیتیں مردوں جیسی ہیں تو پھر اللہ نے اس کو عورت کیوں بنایا؟ ظاہر ہے اس میں کچھ کمزوری ہے نا. تو اسلام نے یہاں بھی کیا کیا؟ بیلنس. کہ بھائی عورت کو وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، وہ جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ آزاد ہے، لیکن مرد کے ماتحت رہے گی وہ نکاح کے بعد، اور نکاح سے پہلے اپنے باپ کے ماتحت رہے گی، غلام نہیں بنے گی، ماتحت رہے گی. تو یہ بھی بیلنس ہے، یہ بھی ایک اعتدال ہے. تو یہ ہر حکم میں ہے، جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا اسلام کے، ہر حکم میں آپ کو اعتدال نظر آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو چند مثالیں دی ہیں، اس پہ میرا پورا ایک مستقل بیان ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دیکھو اس طرح سے ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو یہود و نصارہ کی گمراہی کی وجہ ہی یہ بنی کہ وہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے، اور اس امت کی اس میں اللہ نے فضیلت بھی بیان کی. فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور جو معتدل ہوتا ہے نا اسی کی گواہی معتبر ہوتی ہے. دنیا کا اصول ہے کہ کبھی بھی افراط و تفریط کرنے والے کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا. جیسے آپ کے کسی سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ کو عشق کی حد تک محبت ہے، تو ظاہر ہے عدالت آپ کی گواہی اس کے حق میں نہیں لے گی. عدالت کہے گی بھائی آدمی معتدل نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی اس پر اتنا عاشق ہوا ہے تو یہ تو اسی کے حق میں گواہی دے گا. تو یا کوئی غصے کا تیز ہو، آپ سے دشمنی میں بہت آگے نکلا ہوا ہے، تو بھی گواہی معتبر نہیں ہوتی کہ بھائی اس نے تو اس کو پھنسوانا ہی ہے. تو ہمیشہ بیلنس لوگوں جو جن کو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، اعتدال میں رہتے ہیں، انہی کی گواہی معتبر ہوتی ہے. تو اللہ نے فضیلت بیان کی کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن سکو. اب وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو میں اس آیت کو انشاءاللہ میں اگلے